گھر میں آپ کی بیٹی اگر کھانا لے کے نہیں آتی گالیاں دیتے ہیں، بیوی کے ہاتھوں سے گرم روٹیاں نہ ملے تو تماچے مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا جب حقہ پانی بند کیا گیا تھا وہ کیا کھاتے تھے؟ کھانا ختم ہو گیا تھا، ان کی جو چپل میں چمڑے لگے ہوتے تھے اسے پانی میں بھگو بھگو کے کھاتے تھے۔ حضور کے غلاموں کی داستان ہے، سمجھ رہے ہیں کتنی مشکلوں سے حضور نے اس اسلام کو پالا ہے۔ معلوم ہے آپ کو اور آپ اور ہم ہیں کہ شادی میں روٹیاں نہ ملے تو روٹیاں جوتوں کے نیچے پھینک دیتے، ہاں ایک ٹکڑا کھائیں گے ادھر پھینکو، اے بے ادھر لا گرم لا۔ چاول کے کتنے بڑے بڑے ڈھیلے ہمارے جوتوں کے نیچے پڑے، روز باتیں بتاتے، ہاتھ جوڑتا ہوں صاحبو اسے اب کر لو۔ بڑی مشکلوں میں اسلام کو حضور نے پالا ہے۔ معلوم ہے حضور کی بیوی امی خدیجہ کے انتقال کے بعد حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، امی مخدومہ زینب، مخدومہ رقیہ، مخدومہ ام کلثوم، مخدومہ فاطمہ طیبہ، حضور کی 4 شہزادیاں تھیں۔ معلوم ہے یہ چاروں بہت کم عمر کی تھیں، کوئی 3 سال کی، کوئی 5، کوئی 8، کوئی 9، 10، اس طریقے سے تھا، اللہ معاف فرمائے۔ معلوم ہے ان کی پرورش کون کرتا تھا؟ حضور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے اپنی بیٹیوں کو کھلاتے تھے۔ کانپور والوں کسی لاج کسی پیلیس میں بارات میں آپ کو روٹی نہ ملے تو کتنا ناراض ہوتے، پیپسی اسپرائٹ تھمس اپ نہ ملے تو پھر وہ ایک فوٹو لے کے سیلفی، سالہ کباڑا کر دیا، اپنی بیوی کو بھیج دو، کیا ہوا کھا لیا؟ ارے کہاں سے کھاتا، بجا رہا ہوں پلیٹیں، سالے کے روٹیاں بند ہو گئی، کیوں بلایا تھا؟ آپ ایسی باتیں کرتے۔ صفت ستاری پیدا کرو، اپنے اندر عیب پر پردہ ڈالو میرے بھائیوں، خدا کی قسم اپنے دوسروں بھائیوں کے عیب پر پردہ ڈالو۔ حضور اپنے ہاتھوں سے اپنی 4 بچیوں کو روٹیاں کھلاتے تھے، پکا پکا کے کھلاتے تھے۔ میرے آقا اپنی بچیوں کو پالتے تھے، آپ کو علم نہیں اور مجھے بھی علم نہیں، نہ کسی نے بتایا نہ آپ نے سنا، نہ وقت تھا آپ کے پاس میں۔ میرے آقا فرماتے ایک دن میں اپنے گھر میں گیا تو میری 4 بچیاں تھیں وہ لپٹ گئی، میرے دامن سے لپٹ گئی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ میری بیوی خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے کہا میری بیٹیوں کیا بات ہے؟ 4 میری بیٹیاں سسک سسک کے رونے لگی۔ میں نے کہا نہ میری بیٹیوں چپ رہو، تم روتی ہو؟ بچیوں نے کہا ابو پتھر آپ کے چہرے پر گرتے ہیں، خون سے لہو لہان چہرہ ہو جاتا ہے، 70 کلو کی اونٹ کی اجڑی آپ کی پیٹھ پہ رکھی جاتی ہے، سرکار آپ کتنی تکلیفیں برداشت کرتے، ہمارے لیے آپ مسکراتے رہتے۔ ابو میں جانتے ہوں کہ آپ راتوں کو جب اپنا موزہ اتارتے ہیں تو خون سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کے گھروں پہ پتھریں مارتے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے ہمیں کھانا کھلاتے ہیں۔ آقا میں کیا بتاؤں، آپ نے جب سے امی خدیجہ کا انتقال ہوا ہے اپنے مبارک ہاتھوں سے ہمیں روٹیاں بنائی ہیں۔ آج 4 بہنوں نے ہم نے سوچا تھا کہ آج ہم سے جیسے بن سکے گا آج اپنے ابو کے لیے کھانا بنائیں گے، میرے ابو کو تھوڑی سی راحت مل جائے گی۔ آقا میری انگلیاں اس لائق نہیں کہ روٹیاں بنا سکے، یہ میری بہن زینب ہے، رقیہ، ام کلثوم ہے، میں آپ کی بیٹی فاطمہ، 4 بہنوں نے تہیہ کی۔ کوشش کرو شاید ابو کو تھوڑا سا آرام مل جائے۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو امامے کے اندر سے خون کی پتیاں جمی ہوتی ہیں، پیٹھ پر نشانات ہوتے ہیں اور دلوں میں لوگوں کے درد بھرے جملے گالیاں ہوتی ہیں۔ حضور خاموش رہتے ہیں، فرماتے پھر میری بیٹی کیا ہوا؟ تو 4 بچیوں نے کہا آج ہم نے ارادہ کیا جیسے بن سکے گا اپنے ابو کے لیے پہلی مرتبہ کھانا بنائیں گے۔ پیر کرم شاذری نے اپنی کتاب میں لکھا جیسے بن سکے گا اپنے ابو کے لیے کھانا بنائیں۔ پھر کیا ہوا؟ میری بیٹی رو مت۔ تو حضور فرماتے ہیں میری بیٹیوں نے کہا، میری زینب، میری رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، سب نے مل کر کسی نے لکڑی کا انتظام کیا، کسی نے پانی کا انتظام کیا، کسی نے پتیلی کا انتظام کیا، کسی نے چاول کا، جس سے جو ہو سکا سب نے تیار کیا۔ چولہے جلا دیے گئے، لکڑیاں آگے بڑھا دی گئیں۔ جب چولہا روشن ہو گیا، جلنے لگا تو پتیلی رکھی گئی، پانی ڈالا گیا، چاول کو دھل کے اس پر ڈالا گیا۔ 4 بہنیں ابو آج چولہے کے پاس ویسے ہی بیٹھی تھی جیسے چولہے کے پاس میری ماں خدیجہ بیٹھا کرتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے آج ہم نے یہ سوچ لیا تھا پکا کے کھانا اپنے ابو کو کے لیے کھلاؤں گی۔ میرے آقا فرماتے ٹھیک ہے لیکن روتی کیوں میری بیٹی؟ مخدومہ زینب، رقیہ، ام کلثوم تڑپتی رہی حضور کے جبے مبارکہ سے لپٹ کر کے۔ میرے دوستو اس غم کو جس نے سہا وہ جانتا ہے، یا جس کا دل عشق رسول سے مالا مال ہے وہ سہتا ہے۔ ہمیں گھر میں روٹیاں نہ ملیں تو ہم اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، یار اس کو گالیاں دیتے ہیں جو حضور کی امت میں پیدا ہوئی، جس کی کوکھ سے تمہارے بچے آگے بڑھتے ہیں، یہی بچے جو تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے نہ بنے تمہاری مغفرت کا سامان بن سکتے ہیں۔ ہاں ان ماؤں کو بہنوں کو گالیاں دیتے ہو، اللہ روٹیاں نہ ملنے پر، اچار نہ ملنے پر، سلاد نہ ملنے پر، اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے میری بیٹی ہوا کیا؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم بولی ابو جب چاول میں ابال پیدا ہو رہا تھا تو ہم ایسی ہی خوش تھے جیسے پکا ہوا کھانا دیکھ کے ماں خدیجہ خوش ہوتی تھی۔ بولے پھر؟ بولے جیسے ہی کھانا لگا کہ اب پک چکا ہے، اب قریب پک چکا ہے، دروازے پر لوگوں نے ہنگامہ کیا، لات ماری، دروازہ کھل گیا، اندر یہ حکم کے بیٹے آ گئے، ابو لہب کا بیٹا آ گیا، اور یہ محلے کے یہ کچھ بدماش ٹپوری قسم کے لڑکے جو آپ کو گالیاں دیتے نا،
میرے آقا فرماتے پھر؟ بولے آقا یہ دندناتے ہوئے گھر میں گھستے چلے آئے، چاروں بہنیں ایک دوسرے سے لپٹ کے سسک کے کنارے کھڑی کے رو رہی تھی۔ میرے آقا فرماتے پھر کیا کیا ان لوگوں نے؟ تو چاروں بہنوں نے کہا ابو ان لوگوں نے بڑی گالیاں دی۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا میں اپنے ابو کے لیے کھانا بنا رہی ہوں۔ بولے اچھا تیرا باپ محمد کھانا کھائے گا۔ وہ باہر چلے گئے، باہر سے گندگی اٹھا کے لائے نالیوں سے، اور لانے کے بعد پکی ہوئی کھانے کی پتیلی میں ڈال کے ہنستے ہوئے چلے گئے۔ ابو ہمارے خواب چور ہو گئے، بڑی محبتوں سے آج ہم نے کھانا تیار کیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاروں بیٹیوں کو سینے سے لگایا، اپنی سینے سے لگایا، اور رو کے حضور نے فرمایا اے میری بیٹیوں خاموش رہو، صبر کرو، ایک دن تم اور تمہارے باپ کا نام باقی رہے گا، نہ ابو جہلی باقی رہیں گے، نہ ابو لہبی باقی رہیں گے۔ میں نہ رہوں گا زمین پر لیکن نام باقی رہے گا۔ دنیا ہزاروں ہزار سال کے بعد نعرے لگائے گی نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے یار وہ رحمت بن کے آئے۔ کس بات کی زحمت؟ تمہارے گھر میں کوئی پڑوس میں کوئی ہندو شخص رہتا ہے، اس کے دروازے پر ہڈیاں مت پھینکا کرو، اس بھوکا ہو تو اسے کھلا پلا دیا کرو، اس سے محبت کیا کرو یار۔ اس کی بچیوں کو تمہاری بچیوں کے کریکٹر شوٹ کرنے چاہیے، نہ کہ تمہاری بچیاں ان کی بچیوں کے کریکٹر پہ ڈوب جاتی ہیں اور پھر غیروں کے ساتھ رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنبھالو اپنے آپ کو، یہ دین تمہارے حصے میں آیا ہے۔ یہ آئنسٹائن کو نہیں ملا، لارڈ میکالے کو نہیں ملا، یہ شیکسپیئر کو نہیں ملا، یہ ملٹن کو نہیں ملا۔ معلوم ہے یہ آپ جیسے خوش قسمت لوگوں کو دین ملا ہے یار، جن کی تصویریں ہیں نوٹوں پہ، ان کو یہ دین نہیں ملا۔ ہم اور آپ جیسے فقیروں کو ملا ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دو اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ خدا کی قسم ہم لوگ کہیں نہیں ہیں، لیکن اتنا ہے کہ حضور کی نگاہ میں ہے۔ اپنے گھر کے کلچر کو سنبھالو، ذرا پیار کرو، محبت کا ماحول پیدا کرو۔ کبھی کبھی ماں بیمار ہو تو 200 روپے کی اسپرائٹ، مازا، تھمس اپ، فروٹی لے کر کے چوراہے پر کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی ہندو ہو رکشہ چلا رہا ہو، کوئی جوتے میں پالش کر رہا ہو، کوئی بھی شخص ہو غریب سے گزر رہا ہو، یہ اسے دے دو، وہ پیے گا، انشاءاللہ اللہ تمہاری ماں کو شفا عطا فرما دے گا۔ انشاءاللہ بولے یار، وہی کام کرو جو غریب نواز نے کیا۔ سرکار عبد المطلب فرماتے میں حضور کو لے کے کعبے کی طرف جا رہا، اب جب شیب ابی طالب سے نکلا، حضور کی پیدائش والے گھر سے نکلا، آگے صفا مروہ پہاڑی سے آگے نکل کے جیسے کعبے کے آنگن میں آیا، دیوار کعبہ اتنی جھکی ہوئی تھی، لگ رہا تھا اب گرے گی، اب گرے گی، اب گرے گی۔ ویسے ہی دامن میں گود میں جناب عبد المطلب حضور کو لے کے کعبے کے آنگن میں داخل ہوئے۔ دیکھنا کوئی خاموش تو نہیں رہتا، آواز ہر طرف سے آواز آنی چاہیے تاکہ اس شہر کے قبرستان کے مردوں کو خوشی ہو جائے کہ میری اولادیں عشق رسول میں بیدار بیٹھی ہوئی ہیں۔ سنیں آپ، جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں حضور کو لے کے گود میں آگے بڑھ رہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ محمد کعبے کی طرف جا رہا ہے یا کعبہ محمد کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ، یہ محمد کعبے کی طرف جا رہا ہے یا محمد کعبے کی طرف آ رہا ہے۔ کیسے خاموش ہوتا؟ میرا امام بول پڑا، جس کے سجدے کو محراب کعبہ، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اونچی بولے ان بھووں کی لطافت پہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے ان بھووں کی، کیا کہا؟ لطافت پہ۔ یہ کانپور ہے، لطافت پہ۔ جب لطافت کا عالم ہے تو حیبت کا عالم کیا ہوگا؟ بتا دو چپکے سے حیبت کا عالم۔ میرے امام نے چپکے سے کہا تاکہ سب نے سننے پائیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور کے سامنے بڑے بڑے ترم خاں ایسے کھڑے ہوتے تھے، لگتا تھا منہ میں زبان نہیں ہے۔ فرماتے میری امام نہیں، لگتا تھا مر گئے ہیں۔ ایسے اسٹیچو بن کے حضور کے سامنے کسی کی ہمت نہیں تھی حضور سے بات کرے جب تک حضور نہیں بات کرتے تھے۔ حضور کے سامنے کوئی مسکراتا نہیں تھا جب تک حضور مسکراتے نہیں۔ حضور کے سامنے کوئی ہنستا نہیں تھا جب تک حضور اپنے انداز متبسم سے مسکراتے اور ہنستے نہ رہے ہوں۔ سمجھ میں آپ کیا شعر پڑا؟ بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے۔ وہ آنکھیں کتنی پیاری تھی جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے، ان آنکھوں کو لاکھوں سلام۔ بولو ان آنکھوں کو۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کعبے کی دیواروں در نے حضور کو سلام پیش کیا، اے نبیوں کے سردار آپ کا آنا مبارک ہو، مجھے بتوں سے صاف کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنے گھر آئے، اسی وقت مکہ شریف میں پہاڑیوں کے بیچ میں ابو عامر نام کا ایک شخص کہتا ہے میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، اے مکے والوں مبارک ہو، تمہارے شہر میں رسولوں کا سردار آیا۔